حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 313 یعنی بدر والے میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشر و مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالغ آزاد مردوں میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اسی طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی نام عبداللہ کنیت ابو بکر لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ عین سعید کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، کیونکہ وہ صدیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو طحفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ میں واقعہ پر ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب۔ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں سے کون ہے؟ ان کے باپ عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں وہ ترغیب پر اسلام لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے خرید کر آزاد کر لیا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکھنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا، جو سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کر دیا، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسو کے چند قطرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر نہ لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیت اور حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحفہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جامع ترمذی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر فاتح مکہ اور بعد کی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا خاتمہ کیا، منکرین ذکوت نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 2 سال دور میں بہت سارے اسلامی فتوحات ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔